ایسی دلاویز تصویر کشی، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے ادبا، آج کے فصحا اس کلام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی، کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا۔ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، عشق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، دیوانے ہو آقا کے، تو سنو ام معبد نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا۔ کہا فرأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم قسیم وسیم وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم سما وعلاه البهار ابهى الناس اجمله من بعید واحسنه من قریب۔ کیا کلمات ہیں ام معبد کی، ترجمہ جاننا چاہتے ام معبد نے کیا کہا؟ ام معبد نے کہا فرأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا، ظاہر الوضعۃ، جس کا حسن بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، قسیم تھا وسیم تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک حسین شخص، جمیل شخص، خوبصورت شخص۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو۔ ام معبد نے کہا قسیم، میں ترجمہ کرتا ہوں، قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیاں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں، ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اور اس کی بولی جیسے کسی کی بولی نہیں۔ کہا قسیم وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے، بار بار دیکھنے کا جی چاہے۔ دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہو نا، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، تین مرتبہ دیکھیں، وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ دیکھے، ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، دو مہینے دیکھے، بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال۔ وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہل وفی صوتہ سہل۔ کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز۔ وفی عینیہ تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی۔ کہا اکحلو احولو ازجو اقرنو، اکحلو احولو ازجو اقرنو۔ کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں آپ بھی یاد کیجئے، نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں۔ کہا اشکل
اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل، میرے آقا کی آنکھیں، یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے۔ اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل، میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے۔ ارے ترجمہ تو کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں ہیں میرے آقا کی، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ پھر کہا مبارک کی گردن، مبارک کی گردن وفی عنقہ سطعون، کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی۔ وفی لحیتی کساست، ریش مبارک گھنی تھی، گردن میں چمک تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ کیا کہوں کیسا تھا؟ جب خاموش ہوتا تھا اذا صمت فعلیہ الوقار۔ لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت، میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت۔ کہا اذا صمت، جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا، فعلیہ الوقار، کہا جب بولتا تھا اذا تکلم سما فعلاہ البہا، کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا، رونق اور بڑھ جاتی تھی، چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا۔ اس کی خاموشی بھی حسین، اس کا بولنا بھی حسین۔ میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا، اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا، کہا آواز دلکش، آواز گونجدار۔ آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے؟ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں، ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورج کا حسن کہاں، کہاں محمد عربی کا حسن، کہا کأن الشمس تجری فی وجہی as if the sun is swimming in the face of the son of آمنہ۔ اور کہا گال فقط نورانی نہیں، ایک تو ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو، نور ہو، روشنی ہو، کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی، چہرے میں نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، سرخی بھی تھی۔ اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی، میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ آقا کے بازو لمبے تھے، انگلیاں سیدھی تھی، ہاتھ کشادہ تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، وینز نظر نہیں، یہ حسن کے خلاف ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں، پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں، رگیں نظر آ رہی ہوں، تو رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے منافی ہے، رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے۔ کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں رگیں نظر نہیں آتی تھی، پاؤں ایسے خوبصورت ہیں رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا؟ مستوی الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر تھے، جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر۔ دیکھیے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو، بڑا ہوا ہو، پیٹ بہت اندر ہو، یہ بھی حسن کے خلاف ہے، پیٹ باہر ہو سینہ اندر ہو، یہ بھی حسن کے خلاف ہے۔ کہا نہیں نہیں، محمد عربی کا حسن کیسے؟ مستوی البطن والصدر، پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بالکل سیدھا تھا۔ اچھا آئیے ام معبد کی روایت کی طرف پھر آتے ہیں۔ ام معبد نے اب جو کلام کیا نا، خدا کی قسم کمال کر دیا۔ کہا ابہى الناس وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ، کہا ایسا خوبصورت تھا جب دور سے دیکھو نا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا، دور۔ اچھا کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں، قریب سے دیکھو انسان یار وہ بات نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، دور سے بڑا اچھا لگتا ہے، قریب سے دیکھو نا تو بندہ کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے۔ کہا محمد عربی کے بارے میں، کہا مبارک کیسا تھا؟ کہا مبارک ایسا تھا ابہى الناس وأجمله من بعید، کہا دور سے دیکھو خوبصورت لگتا تھا، کہا وأحسنه من قریب، قریب جا کے دیکھو کیسا لگتا تھا۔ کہا دنیا والوں کا حسن ایسا ہے، دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں، قریب سے دیکھو بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے۔ میرا مبارک ایسے ہے، دور سے دیکھو اچھا لگتا ہے، قریب سے دیکھو من چاہتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور کیا باتاں میرے سرکار دیا، کیا باتاں مدنی منٹھار دیا، کیا بات ہے، اس سے حسین تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دور سے بھی خوبصورت، قریب سے دیکھو اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ کہا کیا خوبصورت ہے۔ اور دوری کا تصور ایک اور بھی ہے، دوری اور قرب کا تصور ایک اور بھی ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ کسی کو دور سے دیکھو تو انسان کسی سے دور رہتا ہے نا،
اس کے قریب نہیں ہوتا تو انسان اس کی ریالٹیز کو نہیں جانتا. اس کے ساتھ وقت گزارے نا, تجارت کرے, سفر کرے, ٹریول کرے, دور دور رہے, بندہ اچھا لگتا ہے. قریب آ جائے تو وہ بات نہیں ہوتی. میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے, میرا مبارک اتنا پیارا ہے, جب تک دور رہو دیدار کی تمنا راتوں کو سونے نہیں دیتی, اور جب قریب ہو جاؤ جدائی کا خوف نیندیں حرام کر دیتا ہے. ارے کہیں جدا نہ ہو جاؤ, وہ اتنا پیارا ہے, دور سے دیکھو پیارا, قریب سے دیکھو اور پیارا اور خوبصورت ہے. ایسا حسن ہے میرے مبارک کا. اور پھر اس دوری اور قرب کا ایک, وہ میری تقریر یاد ہے نا آپ کو, جب میں نے رمضان کے بارے میں حکم بتایا تھا, وہ اسٹرانومی کی بحثیں بتائی تھی, بعد زمانی اور بعد مکانی, قرب زمانی اور قرب مکانی. ایک بعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا, حضور کا زمانہ نہیں پایا, حضور کا وقت نہیں پایا, وہ دور ہے, یہ بھی دوری ہے. اور قرب کس کا, کس کو ملا؟